बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलने। ये गेम इतनी सादा नहीं है जितनी प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो सहाफ़ी थे वो बनाकर दिखा रहे थे। आज ही आप देखिए कि एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी मुनीर फ़ारूक ने एक प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अक्ल के अंधे जो लोग एक्सटेंशन के लेटर को तलाश कर रहे हैं उनके लिए अर्ज ये है कि जनरल साहब को एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है उसके तहत वो पहले ही 2027 तक अपनी कुर्सी पर बरजमा है। लिहाजा किसी भी किस्म के जो एक्सटेंशन है उसका मज़ीद जो लेटर का जो जारी होना है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने हमें अक्ल का अंधा कहा है। तो बेहतर है कि जो बात है वो दलील से की जाए। तो हजूर, हम आपके सामने वो जो तरमीम हुई है एक्ट की वो पढ़ देते हैं, इसके बाद उसका जवाब भी दे देते हैं कि जनरल साहब को एक्सटेंशन का लेटर चाहिए और हर हालत में चाहिए, वगरना वो वैसे ही पावरफुल हैं, उन्हें आइन को भी पूरे को वायलेट कर दें, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो 8B है ज़रा वो सुनिए। रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, the President, on the advice of Prime Minister, may reappoint the Chief of Army Staff for additional tenure of 5 years or extend the tenure of the Chief of Army Staff up to 5 years on such terms and conditions as may be determined by the President on the advice of the Prime Minister। ये है 8B। और अब आप 8C मुलाजा करेंगे। रिटायरमेंट एज एंड सर्विस लिमिट्स ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, द रिटायरमेंट एज एंड सर्विस लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड for the journal under the rules and regulation made under this act shall not be applicable to the chief of the army staff। अब ये जो लॉ हमने आपके सामने पढ़ा है इसमें किसी भी जगह पर, मुनीर फारूक साहब ज़रा सुनिए, आपने सिर्फ लॉ नहीं पढ़ा हुआ, आपने सिर्फ अशीरबात हासिल की हुई है। अब इस पूरे जो अमेंडमेंट हुई है इसमें किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस तरमीम का जो इतलाक है वो इससे पहले वाले अमल पे लागू होगा या नहीं। इसको कहते हैं आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। जो आर्टिकल 12 है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का, हजूर वो मिसिंग है। अब ये चीज़ तो अब आपके सामने आ गई कि जनरल साहब अगर खुद तशरीह करें और आगे जज बैठा हुआ है मुनीर फारूक जैसा कि बैठा है, पाकिस्तान की अदालतों में मुनीर फारूक ही है, हाँ में हाँ मिलानी, तो फिर तो जनरल साहब को मज़ीद लेटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 27 तो क्या ये 37 या 50 तक भी चले जाएं, क्योंकि जो 8C तरमीम करके शबाज शरीफ लेके आया ना, इसके तहत एज की लिमिट ही ख़त्म हो गई है। जब तक चाहे, जितनी उम्र तक चाहे पाकिस्तान का आर्मी चीफ बैठ सकता है, लेकिन एक शर्त है कि एडवाइस होगी प्राइम मिनिस्टर की और सिग्नेचर होंगे प्रेसिडेंट के। अब जनरल साहब को ज़रूरत पड़ गई है एक अदद लेटर की इस न्यू अमेंडमेंट के तहत, जो कि नहीं मिल रहा। जनरल साहब को घुमाया जा रहा है, जैसे सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह, और जो बॉल है वो डी में नहीं जा रही, गोल नहीं हो पा रहा। गोल तब होगा जब लेटर का परवाना इनके मुंह पे दे मारा जाएगा 24 करोड़ पे कि हजूर हम ही हैं। तो ये जो आज मुनीर फारूक ने हमें अक्ल का अंधा कहा है, तो उसके लिए अर्ज़ है कि ये ऐनक उतारिए, और ऐनक भी इस्टेब्लिशमेंट की, इसको नीचे उतारिए, और कानून की आप अगर ऐनक लगा के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनरल आसिम मुनीर को नेक्स्ट टर्म की एक्सटेंशन के लिए मैंडेटरी है कि वो लेटर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर साइंड बाय प्रेसिडेंट वो हासिल करने होंगे। तो ये बात है जनरल साहब की
کہ ان کو ایکسٹینشن فی الحال جب تک لیٹر جاری نہیں ہوتا، ہمارا یہ ویو ہے کہ جنرل صاحب کے لیے زمین و آسمان ایک کر دی گئی ہے اس لیٹر کے لیے، اور سارا جو پھڈا ہے کسی کے ہاتھ میں تو کوئی چیز ہے نا جی جس کو لے کے بیٹھے ہیں، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ اب سننے والے تمام عقل مند لوگ ہیں، ذہن پہ زور ڈالیے، اگر ایکسٹینشن سیدھی مل رہی ہوتی تو جو منی فروخ ہے اس کو کیوں کہا گیا کہ آپ یہ پروگرام کریں؟ کچھ تو وجہ ہے نا، کچھ ہے نا چل رہا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ہم ایسے تو نہیں کلپ رہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ حکومت چاہ رہی ہے نہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ جنرل صاحب مزید ایکسٹینڈ کریں۔ کیوں؟ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، سیاستدانوں کو، کہ اگر ایکسٹینشن ہو گئی اس قانون کے مطابق، اب جو ہوگی اب 2 سال کی بھی نہیں ہوگی، اب ہوگی 5 سال کی، تو 5 سال کے لیے تمام کے تمام لوگ فارغ۔ اب ایک اور موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، جنرل صاحب ایکسٹینشن فی الحال آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ سہیل آفریدی نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ ٹکر دی ہے جس کی مثال نزدیک ترین تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور تو اور 2 دن پہلے پھر سہیل آفریدی کو ایک میسج آتا ہے کہ آپ میٹنگ کے لیے آئیں۔ 8ویں دفعہ پاکستانیوں اس نے پھر انکار کیا ہے کہ میں ملاقات نہیں کروں گا۔ ایک میسج کنوے ہوتا ہے کہ جو نیو کابینہ بنائی جا رہی ہے اس میں برج کا کام کرنے کے لیے، یہ وہ لفظ ہیں جو ہم ڈاکومنٹ دیکھ کے بتا رہے ہیں، ایسے نہیں کہہ رہے، کہ ان بٹوین کے پی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی وفاقی حکومت ایک برج قائم کرنے کے لیے کابینہ میں کچھ ایسے افراد رکھ لیے جائیں جو پیغام رسانی کا کام کریں۔ اس پیغام کو سہیل آفریدی نے ٹرن ڈاؤن کیا، اور یہ جو 10 رکنی یا 12 رکنی کابینہ بیٹھی ہے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ جو ہیں نیکسٹ سہیل آفریدی ہیں، ایک ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ دراصل سمجھ آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جب تک وہ لیٹتے جائیں گے تو ان کی کوئی بات نہیں سنی جانی، اور جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی بات سنی جائے گی۔ اور عمران خان کو بغیر ایجیٹیشن کے تحریک انصاف اڈیالہ جیل سے نہیں نکال سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو ان کیمرہ ہوئی ہے، اور ہاتھ کھڑا کر کے تمام جو متعلقہ لوگ تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے حلف دیا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ خبر ہے جو پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ حلف دیا گیا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اب جو پچھلی سابقہ حکومت کی پالیسیاں ہیں اس کے بالکل اگینسٹ جائیں گے اور کوئی نیا راستہ تلاش کریں گے۔ اب نیا راستہ کون سا ہوگا؟ نیا راستہ ہے یہ جو اپ کمنگ 7 تاریخ آ رہی ہے، اس کو کوئٹہ میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ کوئٹہ کا یہ جو جلسہ ہے یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ ہے محمود خان اچکزئی کا اور بلوچ قوم پرست جو جماعتیں ہیں ان کا۔ اس میں بطور مہمان جماعت شامل ہوگی تحریک انصاف، اور وہاں پر محمود خان اچکزئی اعلان کرے گا لانگ مارچ کا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جو لانگ مارچ ہے وہ 15 نومبر سے لے کر 24 نومبر تک کے درمیان ہے، اور یہ جو اعلان ہے اس کے تحت پہلے فل ڈے کی ہڑتال کی کال دی جائے گی 1 دن کی، جس کے مطابق بلوچستان اور کے پی کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی طرف لے جایا جائے گا، اور پنجاب کا جو موڈ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ پہلا ٹیسٹنگ ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جو شرکاء ہیں
انہوں نے کس سمت اور کب اسلام آباد کی طرف جانا ہے، لاہور کی طرف جانا ہے، یا پورے کے پورے پاکستان کو بند کرنا ہے۔ تحریک انصاف کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 3 آپشن پہ غور کیا گیا ہے، 3 آپشن پہ، کہ حلف دے کر تمام کی تمام پی ٹی آئی اسلام آباد میں داخل ہو، اور یہ 3 طرف سے اسلام آباد میں داخل ہو۔ جی ہاں، کے پی سر پنڈی کی طرف سے، کشمیر کی طرف سے، اور اصل میں کارروائی ڈالے جو پی ٹی آئی اسلام آباد ہے، یہ لمبا پروگرام ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر بھی رکاوٹ نظر آئے اس رکاوٹ کو اٹھایا نہ جائے، بلکہ اس رکاوٹ کے پاس بیٹھا جائے اور انتظار کیا جائے کہ حکومت خود اس رکاوٹ کو اٹھائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر مین جلوس اکٹھا نہ ہو۔ یہ ایک نئی انہوں نے حکمت عملی اپنائی ہے تحریک انصاف نے، کہ کوئی ایک مین جلوس نہ ہو، بلکہ یہ تمام کے تمام جو جلوسز ہیں یہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہوں، تاکہ اگر ایک ہوگا تو اس پر حملے کا خطرہ زیادہ ہوگا، اور اگر یہ دو سے لے کر 5 ٹکڑیوں میں تقسیم ہوں گے تو ان پر جو حملہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے اس لانگ مارچ کی۔ اس کی قیادت جو کریں گے، اس کی قیادت تحریک انصاف کے ہاتھ میں تو ہونی ہے، کیونکہ وہ ان کا بانی ہے، وہ جیل کے اندر ہے۔ دوسرا، اس کی جو سربراہی ہے بلوچستان اور اسلام آباد کے اندر، وہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں محمود خان اچکزئی کے نیچے وہ کریں گے۔ ایک اور ٹاسک دیا گیا ہے محمود خان اچکزئی کو کہ آپ اس احتجاج میں مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنی بڑی خبر دے رہے ہیں ہم آپ کو کہ اس احتجاج میں مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت دیں۔ یہی بات ہے کہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دی گئی، کیونکہ وہاں پر ان سے گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں، 2 گارنٹیاں۔ آپ ہمارے وفادار رہیں گے، دوسرا آپ ایکسٹینشن کے لیٹر کی حمایت کریں گے۔ ذرا آپ نقطوں کو، آپ ڈاٹ کو ڈاٹ سے ملاتے جائیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنا بھی زور یا جتنی بھی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے یا فوج اور حکومت کی طرف سے، وفاقی جناب کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ اس ایکسٹینشن میں جو نون لیگ ہے ان کی زندگی چھپی ہوئی ہے، وگرنہ طوطے کی طرف ادھر جانا ہے جنرل عاصم منیر نے، اور ادھر ان کی حکومتوں کی گردن جو ہے وہ مروڑ دینی ہے۔ پھر مریم نواز بھی گئی، شہباز شریف بھی گیا۔ یہ جو آنکھیں مارتا ہے نا ٹرمپ کو، یہ پیچھے پاور ہوتی ہے جنرل صاحب کی، اسمبلی کی نہیں ہوتی۔ یہ آنکھیں اس کی ہمیشہ کے لیے سو جائیں گی اقتدار کا راستہ دیکھتے دیکھتے۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ اب تحریک انصاف نے، ہم آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک رجسٹریشن کا عمل واٹس ایپ کے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب میں بھی اس کا آغاز 2 دن قبل ہوا ہے، کے پی میں اس کا آغاز اس سے قبل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو رجسٹریشن کے ساتھ جو بھی تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، وہ حلف لے کے آئیں گے کہ ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب ایک ایسا صوبہ جو دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، اس میں اس قسم کے حالات کم از کم کوئی بھی حکومت، وفاقی حکومت یا فوج، وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اس لانگ مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وفاق کی طرف سے ایک حکمت عملی اور جوابی وار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کل، جس میں ایک کہا جاتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا جو گورنر ہے اس کو ہٹا کر آفتاب احمد خان شیرپاؤ کو گورنر لگا دیا جاتا ہے۔
अब आपने ये देखिए और सोचना है कि सदर आसिफ जरदारी बच्चा नहीं है, ना तो उसको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिल रही है, केपी में उसका गवर्नर जो है वो नीचे उतारा जा रहा है, तो फिर इसके पल्ले क्या होगा? बेटा उसका वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहा, तो वो एक्सटेंशन की क्यों कर हिमायत करेगा? मैं इसलिए कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ इंजॉय कर रहे हैं। बात इतनी सादी नहीं है जितनी आप लोगों को नज़र आती है। ये जो महीना जा रहा है, ये महीना गज़ब का महीना है, और ये महीना कई लोगों की जो ख्वाहिशात को कत्ल करके रख देगा। और लिख लें, हमारा ये प्रोग्राम सेव कर लें कि ये जो महीना है 11वां, ये इतना अनहोना पाकिस्तान में साबित होगा कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक किसी ने नहीं होगा। इसमें दो नतीजे बरामद हो सकते हैं। अगर तो तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा अमल होगा, ऐसा वक़ूआ होगा कि इस्टेब्लिशमेंट सिविलियन के आगे हार जाएगी। इतनी बड़ी ये पॉलिटिकल स्ट्रगल होगी, और इसमें शामिल होने वालों का नाम तारीख के पन्नों में सुनहरी हरूफ से परो दिया जाएगा, क्योंकि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस मुल्क पर जो हुक्मरानी है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। और दुनिया के दीगर ममालिक में भी जहाँ कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, जो कि होती है, वो हुकूमतों को कंट्रोल करती है, अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी या पाकिस्तान जो भी हो। लेकिन पाकिस्तान में हद से ज़्यादा कंट्रोल है, इसीलिए यहाँ पर फड्डा पड़ता है। अब दूसरा नतीजा ये निकलता है कि तहरीक इंसाफ अगर नाकाम हो जाती है तो फिर अगले कई सालों तक इस मुल्क में ना फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, ना जनरल आसिम मुनीर के इक़्तिदार को कोई रोकने वाला होगा। तो लिहाजा ये जो एक महीना है, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड इस तरह से भी हो सकता है। अगर विन विन पोजीशन में हो तो जमहूरी ताकतें अपना इक़्तिदार खींच के ले जाएंगी, और इन केस ऑफ शिकस्त होती है तो इनके हाथ से इलेक्शन भी चले जाएंगे। अब टर्निंग पॉइंट क्या आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, जो कि बिल्कुल कमाल का लड़ रही है। इस बारे में कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, इनकार नहीं कर सकता। तालिबान से लड़ना पाकिस्तान की फतह है। पहले पॉलिसियाँ, ज़िया ने जो गंद खोला, मुशर्रफ ने जो गंद खोला, वो जो अरस्तु थे वो तो तमाम के तमाम फारिग हो गए ना, उनकी बात छोड़िए। मौजूदा हालात में अब देखें तो ये जो टीटीपी है ये किसी सूरत पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। उस तरफ से नबर्द आजमा है, और एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का हली पंजाब में ख़ासकर जमात अहले सुन्नत, वो लोग जो हैं इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होकर इमरान खान के कैंप में चले गए हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस लॉन्ग मार्च का। और जो गिनती की जा रही है, जो कैलकुलेशन की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये कहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च में जो खामोश जो उन्हें हासिल होगी तायीद, बल्कि फ़िज़िकल किसी जगह पे हो सकती है, वो ये होगी कि जो टीएलपी के लोग हैं वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बैक करेंगे बल्कि दुआएं भी देंगे और फिज़िकली किसी भी जगह पर मदद भी करेंगे इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी की। तो ये हालात हैं। तो इन हालात में आने वाले दिन जनरल आसिम मुनीर के लिए कोई अच्छे या पुरसकून नींद के बरकब नहीं है। हमारा ये तजिया है, हमारी ये राय है कि आने वाले दिन रात को सोने नहीं देंगे, इस मुल्क में बहुत कुछ बदल जाएगा। एक रात को हमने प्रोग्राम किया था जिसमें मुफ्ती मुनीब पे हमने इल्ज़ाम लगाया था कि उसने जो मंजी ठोक दी है तहरीक लब्बैक की। आज हमें तहरीक लब्बैक का एक ऑफिशियल मैसेज आया है, वो मैसेज हमने पढ़ा है, जिसके मुताबिक उन्होंने कोड किया है मुफ्ती मुनीब साहब को, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो ये जो स्टेटमेंट आई है पंजाब हुकूमत की, मरीम नवाज़ की, वो इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखते। हम पे जो असला छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया है या दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुफ्ती मुनीब को धोखा दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, मुज़ाकरात के लिए बुलाकर उन्हें एक
جو کانفرنس میں بٹھا دیا گیا اور بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو مفتی منیب جو ہیں اس وقت کیا کر سکتے تھے جب کہ وہ اکیلے تھے؟ جی یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے TLP کا، جسے ہم نے اپنے انداز میں بیان کر دیا ہے، باقی دلوں کا راز تو خدا جانتا ہے، لیکن بحیثیت انڈیپینڈنٹ نظریہ رکھنے والے ہم پہ لازم تھا کہ اگر ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا کوئی جواب اگر ہمیں آیا ہے تو ہم جواب جو ہے حرف بحرف اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو بیان ہے TLP کا یہ بالکل جائز ہے، بر وقت ہے، انہوں نے کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا، اور انہوں نے مریم نواز کو جو انگلی اٹھائی ہے کہ ہمارا جو سانحہ مرید کے ہے اس میں مکمل طور پر پنجاب حکومت انوالو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں انصاف نہ دیا تو روز قیامت ہم پنجاب پولیس کے اور مریم نواز کے سامنے، اللہ کے سامنے ان کو ضرور بلائیں گے کہ وہ یہ جو مرنے والے ہیں ان کے خون کا حساب دے۔ تو بالکل جی، قیامت سب کی ہے، اس دن کسی کا کوئی قانون نہیں چلے گا، صرف میرے پروردگار کا قانون چلے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ قاتلوں کا لے گا، اور جو مقتول ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میرا مولا یہ جو سامنے قاتل کھڑا ہے اس سے پوچھ اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا۔ تو جو مقتول ہے وہ آگے بڑھے گا اور جو قاتل کو یہاں سے پکڑ کر یہاں سے پکڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے گا اور اس کا حساب کیا جائے گا۔ تو جو ایک انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ایسے نہیں قرآن میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اور جو اب دنیا میں پاورفل لوگ ہیں وہ لاشوں کو مٹا رہے ہیں، مظلوموں کی ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ اب تو شاید چھپ جائیں کچھ دن کے لیے۔ جو پاکستان کے جج ہیں انشاءاللہ یہ رہیں گے نہیں، کیونکہ آج جو پنجاب حکومت نے لا پاس کی ہے اس کے بعد تو ان کی ویسی چھٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، انسان خود ہی ہیں جو اپنے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ جو برائی ہے یہ ان کے سامنے دنیا میں بھی آئے گی، آخرت میں بھی آئے گی، اور پاکستانیوں آواز اٹھاتے رہیے، آپ پر لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ کلمہ حق کہنا ہے، وہ بھی جابر حکمران کے سامنے۔ تو آواز اٹھاتے رہیں، ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے، آپ کے کومنٹ سے ہمیں نئی لائف لائن ملتی ہے، آپ پسند کرتے ہیں، آپ کی پسندیدگی کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو سدا سلامت رہے، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔